حضرت عیسیٰ ان نبیوں میں سے ہیں جو شان والے پیغمبر، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ شان والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت عیسیٰ کے سامنے اعتکاف کرے، ان کو برکت دینے والا سمجھ کر، ان کو کام بنانے والا سمجھ کر، میں نہیں کہہ رہا، آپ تمام احباب نے کہا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب نبی کا شان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کا مقام کیا ہے، ذرا ہم نیچے سے چلتے ہیں۔ ساری دنیا کے ولی مل جائیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں کے، 14ویں کے، 13ویں کے، 12ویں کے، 11ویں کے، 10ویں کے، 8ویں، 7ویں، 6ٹھی، 5ویں، تیسری، دوسری کے ولی، سارے ولی مل جائیں، میرے نبی کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرے صحابی کا مٹھی بھر جو اللہ کے ہاں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ پھر سارے صحابہ آپ کے صحابی مل جائیں، عیسیٰ کے صحابی مل جائیں، موسیٰ کے صحابی مل جائیں، ابراہیم کے صحابی مل جائیں، سارے نبیوں کے صحابی مل جائیں، ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ عنہ۔ ساری کائنات ابو بکر جتنی نیک ہو جائے، کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نبی کا اتنا اونچا مقام، جب نبی کے سامنے، اس کی مورتی کے سامنے، اس کے مجسمے کے سامنے بیٹھنا اس نظریے سے یہ میرا کام بنا دے، میری حاجت پوری کر دے، میری مراد پوری کر دے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میری بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں، میرا کام بن جائے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں رہتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ جڑے چھپڑیاں دے کول جا کے بیٹھ جان، یہ بھی نہیں پتا یہ پیر تھا کہ گودڑی، نام دیکھو، شاہ دولہ، لسوڑی شاہ، کوڑے شاہ۔ میرے محترم بھائیو، جو ان کے سامنے جمے، ابراہیم کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتا، میں نہیں کہہ رہا، ابراہیم کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ کے سامنے جمنے والا مسلمان نہیں رہتا، تو ان کے سامنے جمنے والا مسلمان رہے گا، ان کو حاجت روا کہنے والا مسلمان رہے گا، ان کو برکات دہندہ سمجھنے والا مسلمان رہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے جمنے، یہ ایک عبادت کی قسم ہو گئی۔ آج ہم کہتے ہیں کتنے چل رہے ہو؟ فلاں جگہ تے، کیوں؟ حاضری دین۔ کس وجہ سے؟ منو فلانیاں نے آکھیا اسی حاضری دیتی سی، ساڈے مسئلے حل ہو گئے سن۔ ابراہیم دس دینے پہ مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ دی ہے۔ نہ مندر سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ گرجے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ شجر سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ حجر سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ درباروں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ مزاروں پہ مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ قبر والوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور دوستو، قبر والا تو خود محتاج ہوتا ہے، جو خود محتاج ہو وہ تیرا حاجت روا کیسے بن گیا؟ ذرا سوچ تو صحیح، تو اللہ سے اتنا ناراض کیوں ہو گیا؟ اللہ سے اتنا بدگمان کیوں ہو گیا؟ تیری عقل نہیں کام کرنا چھوڑ دیا؟ تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس کے کپڑے اتارے، اور کپڑے اتارتے ہوئے کہا آرام نال آرام نال آرام نال آرام نال، غسل دیتے ہوئے کہہ رہے تھے پولے ہاتھ نال پولے ہاتھ نال، کفن پہناتے ہوئے کہہ رہے تھے آہستہ دھیان سے، خوشبو لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے ذرا پیار اور محبت سے، درود پڑھتے ہوئے خوشبو لگاؤ۔ پھر جب اٹھانے لگے تو پورے کار دے دھیان نال چکیا جے، دھیان نال چکیا جے، جا رہے ہیں تو پھر یہ کہا جا رہا ہے، قبر میں رکھنے لگے تو یہ دھیان سے رکھنا، اوپر اٹھ جاؤ، کہیں اینٹ گر نہ جائے، کہیں مٹی گر نہ جائے، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ پھر مٹی ڈالی، پھر کہا قبر کو ذرا صحیح طرح کر کے بناؤ، کوہان کی طرح قبر بناؤ۔ جب قبر بن گئی تو نے کپڑے اتارے، تو نے غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد تو نے کفن پہنا دیا، کفن پہنا کے تو جنازہ گاہ میں گیا، وہاں پہ تو نے اس کے لیے دعا کی، پھر تو نے اس کو قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب مٹی جب ڈال دی تو اگلے دن آندا ہے میری تیرے اگے تیری اللہ اگے۔ ذرا دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچتے صحیح، کرما لیا کی کرنا پہ ہے؟ جب تک قبر میں نہیں تھا وہ محتاج تھا، قبر میں جاتے ہی وہ مشکل کشا ہو گیا۔ سوچو تو صحیح، دنیا کے اندر جتنے پیر ہیں، دنیا کے اندر جتنے ولی ہیں، انہوں نے خود بخود ہی اپنا جنازہ پڑھ لیا تھا، وہ خود بخود ہی قبر میں چلے گئے تھے۔ اور میرے دوستو، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہے،
اگر کسی کے نام کی نیاز دینی ہے، اگر کسی کے نام کی نظر دینی ہے، اگر کسی کو ما فوق الاسباب پکارنا ہے، تو یار کم از کم وہ بندہ تلاش کر لو جو خود بخود ہی اپنے کپڑے اتارے ہوں، اپنے آپ کو غسل دیا ہو، اپنا کفن پہنا ہو، اور پھر خود بخود ہی قبرستان میں چلا گیا ہو، اور اپنی قبر خود ہی تیار کی ہو، اور خود ہی اندر چلا گیا ہو، اور اس کے اوپر مٹی پڑ گئی ہو۔ کم از کم اینیاں کرنا رہے نو تے اتنی تو اس میں کوالٹی ہونی چاہیے نا جی۔ پکھا لیندے ہو ویکھ کے لیندے ہو کیڑی کمپنی دا ہے، کام کی کردا ہے، کپڑا لیندے ہو ویکھ کے لیندے ہو، روٹی لیندے ہو ویکھ کے لیندے ہو، ڈبل روٹی بھی لیندے ہو 50 روپیہ دی، 50 روپے دی، 100 روپے دی ہوندی ہے، وہ بھی ایکسپائری ڈیٹ پڑھ لیندے ہو۔ ایکسپائری ہو جائے تو کسے کم دی، روٹی ایکسپائری ہو جائے تو کسے کم دی نہیں رہندی۔ عجیب لوگ ہو او یار، بندہ جدو ایکسپائر ہوندے ہو تو کہندا کم ہی یہ کردا ہے سمجھ آ۔ روٹی ایکسپائری کسی کام کی نہیں، گندم ایکسپائری کسی کام کی نہیں، گولی ایکسپائری کسی کام کی نہیں، کیپسول ایکسپائر کسی کام کا نہیں، شربت ایکسپائر کسی کام کا نہیں۔ جب بندہ ایکسپائر ہو گیا تو کہتا ہے یہی کام کا۔ جب بندہ ایکسپائر ہو گیا کہا یہ مشکل کشا ہو گیا، یہ حاجت روا ہو گیا، یہ لجپال ہو گیا، میں نے ان کی قبر پہ جا کے داغا باندھا، اس تو بعد کوئی موقع ہی نہیں ہویا، میں نے ان کی قبر پہ جا کے داغا باندھا، سانو پورے گھر نوں کھرک پئی سی، خارش ختم ہو گئی، اور نادان آدمی کیا کام کرتا ہے یار۔